السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول غلام شہزادی کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ میں اپنے ذاتی افعال کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، ہادی نے سکون سے کہا۔ افسوس صد افسوس، ہمارے ابی محترم تمہیں کیا سمجھتے ہیں اور تم کیا نکلے؟ وہ اگر تمہاری حقیقت جان لیں تو کیا ہوگا؟ سلطانہ نے دھمکایا۔ میری ذاتی اشیاء ان تک پہنچا کر اگر تمہیں سبق نہیں ملا تو اس بات کی چغلی کر کے بھی دیکھ لینا۔ علی نے اسے نفرت سے گھورا۔ سلطانہ اس کے انداز سے بالکل متاثر نہ ہوئی۔ میں بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی، تم دونوں سنسار کر دیے جاؤ گے۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا شہزادی سلطانہ، علی پھنکارا۔ میں ابی محترم کا جانشین ہوں، وہ مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ تمہارا بے حد شکریہ کہ تمہاری اس حرکت کے بعد میرے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ یہاں آمد سے قبل ابی محترم نے مجھے خود ایک شخص کا نام اور پتہ دے کر کہا کہ وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرے گا۔ اسی شخص نے مجھے اس عورت تک پہنچایا۔ اب تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ وہ میری حفاظت کے بارے میں کس قدر فکر مند ہے کہ خود ہی ایک محفوظ راستہ فراہم کر دیا۔ علی بے حمیتی سے مسکرایا۔ سلطانہ اس کے انکشاف پر دنگ رہ گئی۔ والد کے کردار نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ اب جاؤ اور اپنی سیر و تفریح کا سوچو بس۔ میرے معاملات میں مزید دخل اندازی کی تو انجام بہت بھیانک ہوگا، علی نے دھمکایا۔ سلطانہ بوجھل قدموں سے زینہ چڑھ کر اوپر چلی آئی۔ اس کا دل ہر ایک شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ایک غیر انسانی منظر کی دیدہ اور ابن العزیز کے کردار کے اس نئے روپ سے آگاہی نے ہر جذبہ ہی مان کر دیا۔ قاہرہ میں چند روز بسر کرنے کے بعد وہ اٹلی چلی آئے، جہاں شخصی آزادی کی ایک نئی نہج نے بھی اس کی جامد کیفیات میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ علی اور ہادی کی غیر نصابی سرگرمیاں یہاں بھی برقرار رہی تھیں۔ سلطانہ نے بقیہ وقت بے حد خاموشی اور اپنی ہاردار سوچوں سے الجھتے گزار دیا۔ وطن واپسی کے وقت سلطانہ کا دل بے حد بوجھل تھا۔ اس نے اپنی آزادی کی خواہشات کا بہت تاوان ادا کیا تھا۔ محل لوٹتے ہی ایک اور صدمہ ان کا منتظر تھا۔ آمنہ کی طبیعت خطرناک حد تک خراب ہو چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر تو نہیں گئے تھے؟ سارا سسک اٹھی۔ سلطانہ بھی صدمے سے انہیں دیکھنے لگی۔ قسمت میں جو تکلیف لکھی ہو وہ بہر صورت مل کر رہتی ہے میری بچی، وہ نقاہت سے بولی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ معائنے میں کیا مرض سامنے آیا ہے؟ سارا نے والدہ کی خدمت پر معمور طبی عملے کی ایک خاتون سے دریافت کیا۔ ان سے کیا پوچھتی ہو سارا؟ میں ہی بتائے دیتی ہوں، آمنہ نے افسردگی سے کہا۔ میری ریڑھ کی ہڈی پر ایک رسولی تشخیص ہوئی ہے۔ مرض کی جڑیں بہت دور تک پھیل چکی ہیں۔ میرے بدن کو اس مرض نے دیمک کی طرح کھا لیا ہے۔ اب تو رہائی کا وقت ہے۔ نقاہت کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک نئی منزل کی طرف کوچ کی خوشی، دائمی آزادی اور ابدی سکون کے احساس کی طمانینت، اور ایک غیر فطری زندگی کی بندشوں سے رہائش کا اطمینان۔ سلطانہ کے الفاظ گنگ ہو چکے تھے۔ والدہ کے شفیق وجود سے محرومی کا روح فرسا خیال اپنی جگہ رگیں چیر رہا تھا، لیکن سلطان جیسے ایک ہولناک مرض اور اس سے بھی کربناک زندگی سے رہائی پر اسے ان کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ اس لمحے کے بعد وہ انہیں ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ وہ جان گئی تھی کہ زندگی کی شمع کسی بھی وقت گل ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کے وجود کی حدت اپنی رگوں میں اتار لینا چاہتی تھی۔ بوقت آخر آمنہ اپنی بیٹیوں کو دکھ سے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں حسرت کا ایک جہان آباد تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن گویائی نے ساتھ ہی نہ دیا۔ اولاد کے لیے بہترین مستقبل کی دعائیں کرتی آمنہ نے آخری ہچکی لی اور اپنے دائمی سفر پر روانہ ہو گئی، جو ازل سے ہر انسان کے لیے تن تنہا ہی مقسوم ٹھہرا ہے۔ سلطانہ کو اپنا وجود ایک صحرا میں جلستہ محسوس ہونے لگا۔ ماں کے شفیق رشتے سے محرومی ایک دائمی روگ ثابت ہونی تھی۔ آمنہ کی وفات کے بعد زندگی نے اپنی رہی سہی کشش بھی کھو دی۔ جینے کی کوئی بھی امنگ باقی نہ رہی تھی۔ 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ وقت نے ایک اور کروٹ لی۔ ایک روز سلطانہ نے علی کو خصوصی طور پر تیار ہوتے دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا کہ کسی تقریب میں شمولیت کا ارادہ ہے۔ وہ اپنے اختلافات کے باوجود اس سے استفسار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اتنی تیاری کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ علی نے ایک اچھوٹتی نگاہ اس پر ڈالی اور معنی گیزی سے مسکراتے ہوئے بولا،
کوئی اور یہ سوال پوچھتا تو میں جواب ہی نہ دیتا، لیکن اب یہ سوال میری پیاری بہن سلطانہ پوچھ رہی ہے، سو تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ وہ ہر ایک لفظ چبا رہا تھا۔ سلطانہ کو اس کے انداز گفتگو سے ایک لمحے میں ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی ایسا انکشاف ہی کرے گا جو اس کے لیے اذیت ناک ثابت ہوگا۔ میں ابھی محترم کے نکاح میں شمولیت کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ علی کا یہ انکشاف حقیقتاً کربناک تھا۔ والدہ کا تصور ایک بار پھر آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ ان کی وفات کو ابھی 4 ماہ بھی نہ ہوئے تھے اور نئے نکاح کی تیاریاں مکمل تھیں۔ ارے شہزادی سلطانہ، اس میں آنسو بہانے کی کیا بات ہے؟ نکاح ایک سنت ہے اور ابھی محترم اپنا شرعی حق استعمال کر رہے ہیں، اس میں قباحت ہی کیا ہے؟ وہ معصومیت سے کہنے لگا۔ سلطانہ نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی اور سنجیدگی سے بولی، کس خاتون سے کر رہے ہیں شادی؟ خیر خاتون تو نہ کہو اسے، وہ محفوظ ہوتے ہوئے ہنسا، ہمارے شاہی خاندان سے ہی تعلق ہے، اس کا راندہ نام ہے اس کا، تم جانتی تو ہو اسے۔ علی کے اطمینان سے بتانے پر سلطانہ حیرت سے گنگ رہ گئی۔ راندہ؟ وہ راندہ؟ اس نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ وہ تو مجھ سے 1 سال بڑی ہوگی، زیادہ سے زیادہ، عمر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بے نیازی سے کہنے لگا، تم بھی تیار ہو جاؤ، باقی سب کو بھی پیغام بھجوا دیتا ہوں میں۔ رسم نکاح میں شرکت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہرگز نہیں، میں اس تقریب کا حصہ نہیں بنوں گی۔ وہ سرکشی سے کہتی لوٹ گئی۔ اسے اپنی بے بسی اور حالات پر شدید طاؤ تھا، پر یہ طاؤ راندہ سے نفرت میں تبدیل ہونے لگا۔ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی راندہ، میں تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی، وہ اپنی ذات سے عزم کرنے لگی۔ سلطانہ کی یہ نفرت اور جوش بہت مختصر ثابت ہوا۔ راندہ کی محل میں آمد اور اس کی دید نے یہ دونوں جذبے ہی ہوا کر دیے۔ وہ مجسمے افسردہ تھی، اس کی آنکھوں میں بے بسی اور خوف واضح تھا۔ لرزاں ہونٹ دیکھ کر سلطانہ کا دل تعصب سے بھر گیا۔ میں یہ کیوں بھول گئی کہ شاہی خاندان میں زیادہ تر شادیاں ایسے ہی جبر کا نتیجہ ہوتی ہیں؟ میں یہ کیوں بھول گئی کہ راندہ کے روپ میں ایک سارہ بھی ہو سکتی ہے؟ یہ جبری طور پر ایک عمر رسیدہ شخص سے شادی پر مجبور کیا گیا تھا۔ سلطانہ اب نئے خیالات میں غرق تھی۔ اس لمحے اسے ابن العزیز سے شدید نفرت کا احساس ہوا۔ وہ انقلابی لمحات تھے، اس کے دماغ میں ایک نیا خیال پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی ہم خیال خواتین یا لڑکیوں کو اکٹھا کر کے کسی ایسی تنظیم کی بنیاد رکھنے کے بارے میں سوچ رہی تھی جو انہیں آزادانہ روش اور مردوں کے مساوی حقوق دلوا سکے۔ اس تنظیم کے آغاز، طریقہ کار یا دیگر مراحل کا بالکل اندازہ نہ تھا، اسے محض ایک خواب کی تکمیل درکار تھی۔ اگلا 1 ماہ بہت اہم ثابت ہوا۔ ابن العزیز راندہ کو لیے یورپ کی سیاحت پر روانہ ہو چکا تھا۔ سلطانہ کے دل و دماغ میں ایک جنون سما چکا تھا۔ بچپن سے پنپتی احساس محرومی کی خلیج، ناہموار رویوں کی اذیت اور عزت نفس کی بحالی اسے ہر لمحہ تحریک دینے لگے۔ اس نئی مہم کے متعلق ہم نوا ساتھیوں کے لیے اس کی نگاہ انتخاب اپنی 2 سہیلیوں نادیہ اور وفا پر جا ٹھہری۔ ان دونوں کا تعلق شاہی خاندان سے تو نہ تھا، البتہ وہ دارالحکومت کے امیر اور بااثر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ سلطانہ نے ان سے خصوصی ملاقات طے کر کے اپنا مدعا بیان کرنے اور ان کی رائے جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ تم نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ سلطانہ نے دریافت کیا۔ مستقبل کے متعلق سوچنے کا اختیار ہمیں کب سے مل گیا شہزادی سلطانہ؟ یہ سب ہمارے ہاتھ میں کہاں ہے؟ وفا نے اپنے محسوس تلخ انداز میں کہا۔ وہ ایک متاوا کی بیٹی تھی، اسے اپنے والد کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں، انداز زندگی اور اطوار سے بہت شکوے تھے۔ اس بارے میں تم کیا کہتی ہو نادیہ؟ سلطانہ نے اپنی دوسری سہیلی کی جانب دیکھا۔ میرے والد مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے خواہش مند ہیں، میں مستقبل میں اسی تعلیم کے خواب دیکھتی ہوں، اس سے آگے میں نے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں۔ نادیہ کے اس جواب پر وہ دونوں رشک بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت خوش قسمت ہو تم نادیہ۔ وفا نے گہری سانس بھری، کاش میرے والد کی سوچ بھی ایسی ہی ہوتی، حالانکہ وہ اس معاملے میں زیادہ باعلم ہیں۔ ہمارے مذہب میں تعلیم پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نادیہ الجھی۔ مجھے تو خود بھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی، وفا نے تلخی سے کہا۔ مذہب کہتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، لیکن ہماری روایات مذہبی قوانین سے متصادم کیوں ہیں؟
مذہب تو یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ عورت کو جس قدر اہمیت اور عزت ہمارے مذہب میں حاصل ہے کہیں کسی کو نصیب نہ ہوگی۔ پھر ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ سمجھ سے بالا تر ہے۔ سلطانہ نے بھی تلخی جتائی۔ سمجھ سے بالا تر کیوں؟ یہ تو ایک عیاں حقیقت ہے کہ ہم مذہب کو مانتے ہیں لیکن مذہب کی نہیں مانتے۔ ہماری روایات خود ساختہ ہیں، اسی لیے ہمارا یہ حال ہے۔ نادیہ افسردگی سے مسکرائی۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہماری آج کے ناول غلام شہزادی کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ کاش مجھے کوئی جادوئی چراغ مل جائے جس سے میں سب کچھ بالکل ویسا کر دوں جیسی ہماری مذہبی تعلیمات نے بتایا ہے، وفا نے حسرت سے کہا۔ یہ جادوئی چراغ مل بھی گیا تو تمہاری بہت سی غیر نظامی سرگرمیاں بھی رک جائیں گی، نادیہ نے شرارت سے کہا۔ جانتی ہوں تمہارا اشارہ کس طرف ہے، وفا نے سرد آہ بھری۔ وہ اپنی روایات سے اس قدر برگشتہ تھی کہ جھوٹ اور مکاری کی راہوں پر قدم رکھ دیے تھے۔ اس کی والدہ اپنی مامتا سے مجبور ہو کر اس کی ہر فرمائش پوری کر دیا کرتی۔ جب اسے کسی سہیلی سے ملنے جانا ہوتا تو والدہ شوہر کو یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وفا کمرے میں عبادت اور تلاوت میں مصروف ہے۔ وفا نے والدہ کی اس کرم فرمائی کو منفی انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ نادیہ اور سلطانہ کے ساتھ خریداری کے لیے جاتی تو ان مراکز میں موجود غیر ملکیوں سے بات چیت بھی کر لیتی۔ اس سرگرمی میں نادیہ خود بھی ملوث ہوتی تھی۔ غیر ملکی افراد اس سرزمین کی معاشرت اور بود و باش کے متعلق بہت متجسس رہتے تھے۔ وہ مقامی خواتین سے گفتگو اور اس سے کسی نہ کسی طرح روابط استوار کرنے کے رمان میں مبتلا ہوتے تھے۔ نادیہ اور وفا کو ان کی پرستائش نظریں، تکریم اور اپنی ذات کو دی جانے والی اہمیت بہت بھاتی تھی۔ نفس کو ملنے والی اس لذت سے وہ ہر بار کسی نہ کسی غیر ملکی سے بات چیت کر لیا کرتیں۔ سلطانہ البتہ ابھی تک اس علت سے دور تھی۔ تمہاری ان باتوں میں میری اصل بات تو ادھوری ہی رہ گئی کہ میں نے تم لوگوں کو یہاں کیوں بلوایا ہے۔ سلطانہ نے موضوع گفتگو تبدیل کیا۔ شاید اس لیے کہ تمہارے والد سیاحت کے لیے بیرون ملک گئے ہیں اور بھائی بھی دوستوں کے ہمراہ اس شہر میں موجود نہیں، نادیہ نے اندازہ لگایا۔ تمہارا اندازہ جزوی طور پر درست ہے لیکن اصل بات کچھ اور ہے، سلطانہ نے آواز دھیمی کی۔ ذہن میں کچھ عرصے سے ایک خیال پنپ رہا ہے، اگر ہم اسے عملی شکل دے لیں تو نتائج بہت انقلابی ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیا کوئی تنظیم قائم کرنا چاہتی ہو؟ وفا نے ازراہ تعفن کہا۔ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو، ایک ایسی تنظیم جو ہم جیسی لڑکیوں کی آواز بنے گی۔ یہ ایک دیوانہ خواب ہے شہزادی سلطانہ، ہماری بندشیں اس قدر سخت ہیں کہ ایسے کسی تصور کی گنجائش ہی نہیں۔ ایسا ناممکن ہے، نادیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہماری بندشیں خود ساختہ ہیں، اس میں خدائی احکامات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انسانی بندشوں کو انسانی ہمت ہی توڑ سکتی ہے۔ لیکن ہم 3 لڑکیاں کیا کر لیں گی؟ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ تنظیم کا قیام، اپنے مطالبات کی پیشکش، یہ سب بچوں کا کھیل ہے کیا؟ ناکام ہو گئے تو زندگی سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ نادیہ اب سنجیدہ تھی۔ ناکام ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت کی سزا مل جائے گی۔ میرے ذاتی خیال میں وہ موت اور اس کے بعد کی زندگی ہماری موجودہ زندگی سے بہتر ہوگی، وفا نے خوابناک سے انداز میں کہا۔ میرے ذہن میں ابھی تک کامیابی اور ناکامی کا تصور نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ان خود ساختہ روایات کے مالک کو ایک بار یہ جان لینا چاہیے کہ ہم بھی گوشت پوست اور جذبات سے گندھے انسان ہیں۔ انہوں نے بتایا، تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ہم 3 لڑکیاں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ایک ایسے فرد کی بھی ضرورت ہے جس کا سماجی رتبہ ہم سے بہتر اور مستند ہو۔ نادیہ نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ ایک ایسے فرد سے میں واقف ہوں، اس کی شمولیت یقینی اور ثمرات بھی مستند ہوں گے، سلطانہ نے اطمینان سے کہا۔ کون ہے وہ؟ وفا ہیجان زدہ ہوئی۔ میری سوتیلی والدہ راندہ۔ سلطانہ کے انکشاف پر وہ دونوں اپنی نشست سے اچھل ہی پڑیں۔ اپنے العزیز اور راندہ کی یورپ سے واپسی ہو چکی تھی۔ سلطانہ راندہ کی حالت اور ہر ایک جنبش پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ وہ ہمہ وقت اپنے ہی خیالات میں مگن رہتی، کم گو تو پہلے ہی تھی۔
اب ضرورت سے زیادہ خاموشی سادھ لی تھی۔ ابن علیز کا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی بسر ہوتا۔ وہ اس کی قربت سے بہت خوش و خرم دکھائی دیا کرتا، لیکن راندہ کی حرکات میکینکی ہوتی تھی۔ دیکھ کر کسی بے جان کھلونے کا گمان ہوتا۔ سلطانہ کے لیے یہ صورتحال بہت مثالی تھی۔ اسے راندہ کی انہی کیفیات کو اپنے حق میں ڈھالنا تھا۔ اسے موقع دے کر راندہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ موقع اسے جلد ہی مل گیا۔ وہ ایک شام باغ میں افسردہ اور اپنے ہی خیالوں میں مگن بیٹھی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ سلطانہ نے نرمی سے استفسار کیا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی آمد سے چونک گئی تھی۔ برا نہ ماننا راندہ، ہمارے درمیان عمر کا تفاوت اس قدر کم ہے کہ میں کوشش کے باوجود آداب کا خیال نہیں رکھ پاتی۔ اس نے معذرت کی۔ نہیں سلطانہ، مجھے تمہارا انداز تخاطب اچھا لگتا ہے۔ اپنی اصل عمر اور مقام کا احساس ہوتا ہے۔ راندہ مسکرائی۔ سلطانہ اس کے قریب ہی سنگی نشست پر بیٹھ گئی اور سرسری سے انداز میں کہنے لگی، سیاست کیسی رہی؟ کچھ عرصہ قبل ہم بھی قاہرہ اور اٹلی گئے تھے، مجھے وہاں اچھے تجربات نہیں ہوئے۔ بہرحال کیسے تجربات رہے تمہارے؟ راندہ نے بھی دوستانہ انداز اختیار کیا۔ پہلے پہل تو احساس ہوا آزادی کا، پھر انکشاف ہوا کہ یہ آزادی جنسی افریت کی جانب پیش قدمی ہوتی ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولی، تم درست کہہ رہی ہو۔ میں نے بھی سفر بھر میں جن سے ارزاں کوئی شے نہیں دیکھی۔ عورت کا بدترین روپ اور مقام دیکھ کر اپنے وجود سے شرمساری محسوس ہونے لگتی تھی۔ تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ آزاد روش بہتر ہے یا پھر روایات میں جکڑی ہوئی زندگی۔ اگر تمہیں کبھی سمجھ آئے تو مجھے ضرور بتانا، سلطانہ نے خلوص سے اسے کہا۔ راندہ اس کے انداز پر بغور دیکھتے تو ایک توقف سے کہنے لگی، تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوئی سلطانہ؟ کوئی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری والدہ کے متبادل آنے والی خاتون سے کوئی کدورت نہ محسوس ہوتی؟ نفرت ہوئی تھی مجھے تم سے، دل چاہتا تھا تمہیں قتل کر دوں، سلطانہ نے صاف گوئی سے بتایا۔ تو کیوں نہیں کیا قتل؟ کر ہی دیتی تو شاید میں اس زندگی سے نجات حاصل کر لیتی۔ راندہ نے ہونٹ کچلے۔ ترس آنے لگا تھا تم پر۔ مجھے ایسا ادراک ہوا کہ تم بھی ہماری ہی طرح اپنے شکستہ خوابوں کو دفن کر کے یہاں آئی ہو۔ تمہاری ذہانت کا جواب نہیں سلطانہ، اس قدر کامل اندازہ۔ راندہ حیران ہوئی۔ ہم سبھی اپنے شکستہ خوابوں کے مدفن پر جی رہے ہیں، ایک جیسی ارواح ایک دوسرے کو پہچان ہی لیتی ہیں۔ یہ بھی درست کہا تم نے۔ میں بچپن سے ہی طبعی شعبہ اختیار کرنا چاہتی تھی۔ میں نے یہاں طبعی عملے میں غیر ملکی خواتین دیکھی ہیں، خواہش تھی کہ میں بھی ان کی طرح مسیحائی کا کردار ادا کر سکوں۔ راندہ کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ تمہارے خواب تو ادھورے رہ گئے، لیکن تم یہ نہیں چاہو گے کہ ہم جیسی دیگر لڑکیوں کے خواب منتشر ہونے سے سلامت رہیں گے۔ بالکل چاہوں گی، لیکن ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ راندہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ بھانپ گئی تھی کہ سلطانہ کے دماغ میں ضرور کوئی اچھوتا خیال پنپ رہا ہے۔ ایک تنظیم قائم کرنا چاہتی ہوں، ایک ایسا ادارہ جو ہم جیسی دوسری خواتین کے دل کی آواز بھی ثابت ہو۔ ابتدائی طور پر 2 لڑکیوں نے میرا ساتھ دینے کی حامی بھری، اگر تم بھی شمولیت اختیار کرنا چاہو تو۔ اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ تنظیم کا قیام اور مزید معاملات کس طرح رواں ہوں گے، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ راندہ نیم رضامند دکھائی دی۔ آسانی یا مشکل کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں میں نے، مجھے بس اتنا علم ہے کہ میں مسافت اختیار کرتے ہی منزل کی جانب راہ کسی نہ کسی طور پر مل ہی جائے گی۔ سلطانہ نے اسے جواب دیا جو نادیہ اور وفا کو بھی دے چکی تھی۔ ہماری ہمنوا ساتھی کون ہے؟ وہ قابل اعتبار تو ہے نا؟ راندہ تشویش زدہ ہوئی۔ جواباً سلطانہ نے اسے ان دونوں کے حالات اور صورت سے مختصراً آگاہ کر دیا۔ میرا دل غیر مطمئن ہے۔ ان کے معمولات ہمارے لیے خطرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ راندہ نے خدشہ جتایا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا ہی ہے۔ خطرات سے کھیلے بغیر کامیابی کیسے ممکن ہو سکے گی؟ سلطانہ پر اعتماد تھی۔ راندہ نے ایک گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں بولی، میں بھی اس مہم میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں۔ امید ہے کہ نتائج بھی ہمارے ہی حق میں برآمد ہوں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ سلطانہ پر یقین تھی۔ اپنے مقصد میں پہلی کامیابی پر سلطانہ بہت خوش تھی۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ وہ اس تنظیم کے قیام میں مزید کامیابیاں حاصل کر لے گی۔ راندہ اس کا خوب حوصلہ بڑھاتی۔ خوابوں کا یہ سفر بہت خوشگوار تھا۔ پھر ایک روز حالات نے ایسا موڑ لیا کہ سلطانہ قسمت کی ستم ظریفی پر دنگ رہ گئی۔
روز ابن العزیز کی بے وقت واپسی اور اس کے پتھریلے تاثرات نے راندہ اور اسے تشویش زدہ کر دیا تھا۔ ملکی حالات تو سب ٹھیک ہیں، پھر ایسی سنجیدگی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ راندہ نے اندازہ لگانا چاہا۔ خدا بہتر جانے، ایسا مزاج پہلے تو کبھی نہیں دیکھا میں نے بھی۔ سلطانہ نے کندھے اچکائے۔ اگلے چند لمحوں میں ابن العزیز نے انہیں اپنی مطالعہ گاہ میں طلب کر لیا۔ راندہ نے قدرے بوکھلائے، جبکہ سلطانہ نے بے نیازی اور اعتماد سے اپنی نشستیں سنبھال لی۔ ابن العزیز بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر سلطانہ سے مخاطب ہوا۔ نادیہ اور وفا کیسی ہیں سلطانہ؟ اچھی ہی ہوں گی، اس نے چونکنے کے باوجود اپنی کیفیات ظاہر نہ ہونے دیں۔ ہوں گی؟ کیا مطلب؟ کیا تمہاری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ چند روز سے جماعت میں نہیں آ رہی۔ سلطانہ نے اپنی بے نیازی برقرار رکھی۔ تمہیں تشویش تو ضرور ہوئی ہوگی کہ باقاعدگی سے جماعت میں آنے والی لڑکیاں کیوں غائب ہو گئی ہیں۔ ابن العزیز نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو، یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات بھی نہیں۔ سلطانہ اس جرح پر جذبت ہونے لگی تھی۔ اب تم نے ٹھیک کہا، وہ بیمار ہی ہو گئی تھی، ذہنی بیمار۔ ان پر فحاشی اور بے حیائی کے جراثیم حملہ آور ہو گئے تھے۔ ابن العزیز کا لہجہ سرد ہوا۔ میری سہیلیاں ایسی بالکل نہیں ہیں، سلطانہ نے احتجاج کیا۔ وہ ایسی ہی ہیں اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ نہیں، میں نہیں مانتی۔ بہتان ہے، شد و مت سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ حقیقت ہے، عریاں حقیقت۔ وفا کے والد کو اطلاع ملی تھی کہ وہ خریداری کے لیے خود بازار جاتی ہے اور وہاں غیر ملکی افراد سے گفتگو بھی کرتی پائی گئی ہے۔ انہوں نے خفیہ نگرانی کا بندوبست کروایا اور یہ بات ثابت ہو گئی۔ اس نے بتایا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، وہ دونوں اس بات کو تسلیم کر چکی ہیں کہ انہوں نے اپنے ڈرائیور کے تاخیر سے آنے پر پریشانی کے عالم میں ایک غیر ملکی مرد سے گاڑی میں لفٹ لی۔ ابن العزیز نے ایک اور انکشاف کیا۔ سلطانہ نے اذیت سے آنکھیں میچ لی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ان دونوں نے من گھڑت قصہ سنا کر اپنی جان ہلاسی کروانی چاہی، لیکن کیا واقعی ان کی جان ہلاسی ہوئی ہوگی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان کے والدان یا میں نے اس بات پر یقین کر لیا ہوگا؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ کیا ہوا ہے ان دونوں کے ساتھ؟ سلطانہ ہیجان زدہ ہوئی۔ یہ ہوا بہت ہی کم ہوا ہے۔ طبی معائنے میں ان کی دوشیزگی برقرار دیکھ کر اخلاقی کمیٹی نے ناکافی ثبوتوں کے باعث انہیں 3 ماہ کی نظر بندی کے بعد والدین کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ وفا کے والد زیادہ سخت سزا نہیں دیں گے۔ بہرحال اس کی شادی ایک ہم منصب بدو سے طے کر دی گئی ہے۔ اس کے اطمینان پر سلطانہ کی آنکھیں پھٹنے لگیں۔ ہم منصب بدو؟ وہ بے یقین تھی۔ عمر کیا ہوگی اس کی؟ محض 53 سال، ابن العزیز نے بے نیازی سے کہا۔ اور وفا محض 17 برس کی ہے، وہ چلائی۔ اس کے گناہ کے مقابلے میں یہ سزا بہت باعزت ہے، اس نے سختی سے جواب دیا۔ اور نادیہ، اس کے والد نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سلطانہ کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ اسے خاندان بھر کے سامنے ایک تالاب میں غرق کر کے مار دیں گے۔ اس انکشاف نے سلطانہ کو ہلا دیا۔ کیا ان کے نزدیک بیٹی کی زندگی اتنی ہی بے مول ہے؟ وہ دکھ سے بولی۔ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، وہی بہتر جانے۔ روایات کی پاسداری سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا، اس نے صفاقی سے کہا۔ یہ نا انصافی ہے، شدید نا انصافی۔ سلطانہ نے مٹھیاں بینچیں۔ راندہ اس کی حالت اور ابن العزیز کے سوالات سے مزید انکشافات اور خطرات کی بو سونگھ رہی تھی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ نادیہ اور وفا کی یہ ذہنی پراگندگی تم دونوں پر کس حد تک اثر انداز ہوئی ہے؟ کیا تم نے بھی ایسی کوئی حد عبور کی ہے؟ وہ راندہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جلود کے ساتھ ہی راندہ شدید ہراساں تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ابن العزیز بلا ثبوت کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے زندگی عزیز ہے۔ راندہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں قول دیتا ہوں کہ تمہاری زندگی بخش دوں گا، مجھے صرف سچ جاننا ہے، وہ قدرے نرمی سے بولا۔ سلطانہ نے ایک متنبہ کرتی نگاہ راندہ پر ڈالی، لیکن وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ ایک بار، یہ غلطی مجھ سے صرف ایک بار ہوئی ہے۔ میں سلطانہ کے ہمراہ بازار گئی تھی، پارکنگ میں ایک غیر ملکی سے بات ہوئی تھی، صرف ایک ہی بار۔ سلطانہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے یہ آپ دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، اسے خود ہی نمٹائیے۔ وہیں بیٹھی رہو خاموشی سے، یہ معاملہ واقعی ہم دونوں کا ہے، لیکن آزاد ہونٹ نامی تنظیم کا خیال کس کا تھا؟
یا اپنی زندگی بخشوانے کے لیے ہمیں سب کچھ بتا چکی ہے۔ سلطانہ کے بدن میں چونٹیاں رینگنے لگی، اس کی ہر چال ناکام اور ہر پتہ ظاہر ہو چکا تھا۔ خیر، تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، پہلے اپنی زوجہ صاحبہ سے حساب بے باک کر لوں، وہ سرد مہری سے کہنے لگا۔ راندہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں مرنا نہیں چاہتی، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا تھا راندہ، ہر آسائش اور سہولت دی تھی تمہیں، لیکن وہ بوجھل انداز میں بولا، میں اپنا قول ہر حال میں نبھاؤں گا، میں تمہیں بقائمی ہوش و حواس طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کا ادا کردہ ہر ایک لفظ راندہ کا چہرہ سرسوں کے پھول کے مانند زرد کر رہا تھا۔ وہ دہاڑے مارتے ہوئے رونے لگی۔ سلطانہ کو اس کی حماقت پر تاؤ آ رہا تھا، ایک بوجھ کی طرح انچاہی رشتے سے آزادی پر ایسا واویلا، بلاچا معنی دار۔ اسے تو آزادی کے حصول پر خوش ہونا چاہیے تھا۔ کینہ توز نظروں سے دیکھتی سلطانہ کے خیالات ابن العزیز کی آواز سے منتشر ہوئے۔ تمہاری والدہ ایک نیک، باکردار اور معزز خاتون تھی سلطانہ، پروردگار اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اس نے اپنی زندگی بھر کی وفاؤں، خدمت اور اطاعت کا واسطہ دے کر مجھ سے ایک ہی قول لیا تھا کہ سلطانہ کی نادانیاں اور سرکشی درگزر کرتے رہنا۔ مجھے مرحومہ سے کیے گئے اس پیمان کا بہت پاس ہے، لیکن اگر تم کسی غیر اخلاقی حرکت میں براہ راست ملوث ہوتی تو واللہ میں تمہیں دوسرا سانس نہ لینے دیتا اور زمین میں گاڑ دیتا۔ والد کے یہ تیور دیکھ کر سلطانہ کی سیٹی گم ہونے لگی۔ اسے اپنا مستقبل تاریک اور محل کی چار دیواری میں نظر بندی تک محدود نظر آ رہا تھا۔ تمہاری مرحومہ والدہ کو بہت ارمان تھا کہ اس کی اولاد اچھی تعلیم حاصل کرے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ پڑھائی پر مکمل توجہ دو اور خود کو ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار رکھو۔ ہماری شایان شان رشتہ ملتے ہی تمہارا عقد کر کے رخصت کر دوں گا۔ اس دوران اطاعت اور خاموشی میں ہی تمہارے لیے عافیت ہے۔ سلطانہ خاموشی سے ہونٹ کچلتی رہی۔ ابن العزیز نے راندہ کی طرف دیکھا اور رکھائی سے کہا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تمہارے والد کو میں اپنے فیصلے سے آگاہ کرایا تھا، ان کا ڈرائیور تمہیں لینے آتا ہی ہوگا، جو سامان لے جانا چاہو سمیٹ لو۔ راندہ شکستہ قدموں سے مطالعہ گاہ سے لوٹ گئی۔ سلطانہ کی زندگی یکدم بے مقصد ہو گئی تھی۔ وفا کی شادی، نادیہ کی دردناک موت اور راندہ کی طلاق نے اسے شدید جذباتی صدمہ پہنچایا تھا۔ اپنی ذات کے لیے ابن العزیز کی غیر محسوس نرمی اور رعایت اسے سختی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ پڑھائی کے لیے سابقہ سوچ اور لگن بھی پس مردگی میں ڈھلنے لگی۔ بھرپور اڑان بھرنے سے پہلے ہی پر اترنے کی اذیت ہر جذبے پر سوا تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت بستر پر چت لیٹے دیواروں اور چھت کو تکتے گزر جاتا۔ محل کی خادمائیں اس کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھ رہی تھیں۔ ان میں فلپائنی نژاد ملازمہ مرسی سر فہرست تھی۔ وہ ہمہ وقت اس کے گرد منڈلایا کرتی۔ تم اپنے فرائض کے اوقات سے زیادہ میرے پاس کیوں رہتی ہو مرسی؟ میں خود کو زیر بار محسوس کرتی ہوں، سلطانہ افسردگی سے بولی۔ زندگی میں سب کچھ فرائض ہی تو نہیں ہوتے شہزادی صاحبہ، بعض رشتے فرائض سے بڑھ کر محبت اور توجہ کے حقدار ہوتے ہیں، مرسی نے محبت سے کہا۔ میرا تم سے ایسا کیا رشتہ ہے؟ وہ بوجھل انداز میں کہنے لگی۔ آپ نے ہمیشہ مجھے عزت و احترام دیا ہے، کبھی مجھے ملازمہ سمجھ کر حقارت سے پیش نہیں آئی، اور سب سے بڑھ کر آپ کی مرحومہ والدہ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ وہ بوقت آخر کہا کرتی تھی کہ شہزادی سلطانہ کا بہت خیال رکھنا۔ مرسی نے خلوص سے جواب دیا۔ والدہ کے ذکر پر سلطانہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شہزادی، مجھے زندگی میں اسی لفظ سے سب سے زیادہ نفرت ہے، یہ میرے لیے ایک قابل نفرین منصب ہے۔ کیوں سوچتی ہیں شہزادی صاحبہ، زندگی سے سمجھوتا کر لینا ہی دانش مندی ہوتی ہے، مرسی نے سمجھانا چاہا۔ کاش میں شاہی محل کے بجائے کسی عام سے گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو میرے دکھ اتنے شدید نہ ہوتے، یا کاش میں کسی قدیم ابد کی شہزادی ہوتی تو اتنی بے اختیار نہ ہوتی۔ سلطانہ نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ دکھ تو ہر حال میں ملتے ہیں، چاہے کوئی عام ہو یا خاص، اپنی قسمت میں لکھا ہر کوئی بھگت کے رہتا ہے۔ اس کا انداز کھویا کھویا تھا۔ آپ تعلیم یافتہ ہیں، خداوند نے چاہا تو مزید تعلیم اور شعور بھی حاصل کریں گی۔ قدیم دور میں شہزادیوں کے دکھ شاید آپ سے بھی سوا تھے۔ مجھے تاریخ میں بہت دلچسپی رہی ہے، میں نے ایسی شہزادیوں کے متعلق بھی پڑھا ہے جن کے لیے محل ہی مدفن بن گیا، ان کی شادی ہی نہ ہوئی،
وہ غیر فطری زندگی گزارنے پر مجبور تھیں۔ ایک ایسی شہزادی کا قصہ بھی پڑھا جو اپنی آنکھوں کے سامنے محبوب کو زندہ جلتے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ گستاخی معاف شہزادی صاحبہ، بلند و بالا محلوں اور آسائشوں میں پروردہ عام انسانوں کے دکھ نہیں سمجھ سکتے، ہماری اپنی ہی مجبوریاں اور بندشیں ہوتی ہیں، مرسی نے نرمی سے کہا۔ تانا کچھ دیر خاموش رہ کر آزاد ہونٹ کی ناکامی کے متعلق سوچ رہی تھی، پھر کسی خیال کے تحت مرسی سے کہنے لگی، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے مرسی؟ میں اتنی رقم جمع کر لینا چاہتی ہوں جس سے واپس فلپائن جا کر نرسنگ کی تعلیم حاصل کر سکوں، وہ سادگی سے بولی۔ اس وقت دنیا بھر میں ہی تمہارے ملک کی نرسوں کی مانگ ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہارا بہت اچھی ملازمت مل جائے گی، سلطانہ نے حیرانی سے کہا۔ یہ ملازمت اسی ملک میں حاصل کرنا چاہوں گی، مرسی نے اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ یہاں ہی کیوں؟ کسی یورپی ملک میں کیوں نہیں؟ سلطانہ نے کریدا۔ تنہا شہزادی صاحبہ، اس نے کندھے اچکائے، یہاں تنہا بہت اچھی ہے، مجھے ماہوار 3800 ریال تنہا مل سکے گی، میں اپنے خاندان کی مزید بہتر انداز میں مالی امداد کر سکوں گی۔ مرسی کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، سلطانہ اس کے جذبے سے بہت متاثر ہوئی۔ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ مجھے، اس نے فرمائش کی۔ بہت عام سے لوگ ہیں ہم شہزادی صاحبہ، ہمارے دکھ بھی ہم جیسے ہی ہیں۔ میں 3 سال کی عمر میں اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئی تھی۔ آپ کا گلہ ہے کہ آپ کے والد سخت گیر طبیعت کے مالک ہیں، مجھ سے پوچھ کر دیکھیے کہ اس سائے کی کس قدر اہمیت ہے۔ زندگی میں والد کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے، پرتپش صحیح لیکن بہر صورت توانائی اور زندگی کا منبع ہوتا ہے۔ غیر موجودگی تاریکی اور مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے والد کے بعد زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ والدہ ایک ہوٹل میں ملازمہ کے طور پر دوہری ذمہ داریاں نبھانے لگیں۔ وہ ایک عقل مند اور کفایت شعار خاتون تھیں۔ انہوں نے خاندان کی کفالت کے ساتھ اولاد کی تعلیم پر خصوصی توجہ اور زور دیا۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ اگر میں تعلیم یافتہ ہوتی تو آج بہتر انداز میں تمہاری کفالت کر سکتی۔ اب وقت کی ترابیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، اسے اپنے انداز میں موڑ لو، تعلیم حاصل کر کے خود کو مضبوط کرو۔ وہ مجھے نرسنگ اسکول میں داخل کروانا چاہتی تھیں۔ مرسی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تو پھر تم یہاں بطور ملازمہ کیوں چلی آئی؟ اسکول میں داخلہ کیوں نہ لیا؟ سلطانہ نے بےتابی سے دریافت کیا۔ شہزادی صاحبہ، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے خواب ایسے چکناچور ہوتے ہیں کہ سنبھلتے ہوئے برسوں بیت جاتے ہیں۔ مرسی نے سر جھکایا۔ تمہارے خواب کیسے منتشر ہوئے؟ کیا ہوا تھا؟ سلطانہ کو آزاد ہونٹ کی مرگ برگ نے کسک میں مبتلا کیا۔ میرا بھائی، میرا عزیز ازجاد بھائی، ایک حادثے سے دوچار ہو کر اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا۔ ہماری تمام تر جمع پونجی اس کے علاج معالجے پر صرف ہو گئی اور ہم اپنا سفر صفر سے شروع کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مرسی اپنے بھائی کے ذکر پر آپ دیدہ ہونے لگی۔ یہ کیا حماقت ہوئی بھلا؟ تم نے اپنے بھائی کے لیے ساری جمع پونجی کیوں ضائع کر دی؟ سلطانہ نے منہ بنایا۔ ضائع تو نہ کہیے شہزادی صاحبہ، مرسی نے تڑپ کر کہا۔ میرا بھائی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ بھائی تو بہنوں کے محافظ، ان کا مان اور جینے کا سامان ہوتے ہیں۔ مرسی کی باتوں نے سلطانہ کو ایک نئی سوچ میں مبتلا کر دیا۔ اس نے اپنی زندگی میں مردوں کا ایک ہی روپ دیکھا تھا، سخت گیر اور بے حس۔ اس نے مردوں کے اسی روپ سے شدید نفرت کی تھی۔ آج ایک نئے پہلو سے آگاہی اس کے لیے ناقابل یقین پہلو تھی۔ بچپن سے احساس محرومی کے جام پیتی سلطانہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ مرسی نے اس کی کیفیت بھانپ لی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے موضوع گفتگو تبدیل کر دیا۔ آپ علم نجوم پر یقین رکھتی ہیں شہزادی صاحبہ؟ ہاں بالکل، بالکل کرتی ہوں، سلطانہ نے دلچسپی سے کہا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ہماری ساتھی بدا اس کے رموز سے واقف ہے؟ اس نے مسکرا کر ایک سوڈانی ملازمہ کی جانب دیکھا۔ اوہ، یہ تو بہت چھپی رستم نکلی، جلدی سے ذرا میرے ہاتھ تو دیکھو، سلطانہ نے بےتابی سے جواب دیا۔ اسی اثنا میں سارا بھی خوابگاہ میں چلی آئی تھی۔ ہدا کا ہنر جان کر وہ بھی دل سی لینے پر مجبور ہو گئی۔ بدا نے یکے بعد دیگرے دونوں کے ہاتھوں کی لکیروں کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور سنسنی کے متفرق جذبات رقصاں تھے۔ اب کچھ بتا بھی دو ہدا، اور کتنا تجسس پھیلاؤ گی؟ سارا نے اضطراب سے کہا۔ آپ دونوں کی زندگی میں ایک اہم موڑ آنے والا ہے، محبت آپ کے در پر دستک دینے والی ہے اور دونوں بہت جلد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گی۔
ہدا کے اس انکشاف نے سلطانہ کو بدکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ ہدا کی گرد سے آزاد کروایا اور تنفر سے بولی، محبت، میری زندگی میں کسی مرد سے محبت کی گنجائش نہیں ہے اور میں دوبارہ شادی جیسے بندھن کی غلامی پر موت کو ترجیح دوں گی۔ سارا نے بھی اپنے عزائم ظاہر کیے۔ ہدا نے اختلاف کی جرات نہ کی۔ اس کی اعتماد بھری مسکراہٹ عیاں کر رہی تھی کہ وہ ان پیش گوئیوں کی کاملیت پر پریقین ہے۔ سلطانہ کی طبیعت اب قدرے سنبھل گئی تھی۔ اس نے خود کو روزمرہ معمولات میں مصروف کر لیا۔ جنوری کا دوسرا اشرا رواں تھا۔ ایک شام محل میں نورا کی آمد ہوئی۔ وہ کچھ دیر تو ابن العزیز سے مذاکرات میں مصروف رہی۔ اس کے بعد سلطانہ کے پاس چلی آئی۔ چہرے پر سنسنی اور جوش کی چمک تھی۔ اس نے آتا ہی سلطانہ کو خوشی سے بینچ لیا۔ کیا ماجرا ہے نورا، اتنی گرم جوشی کس خوشی میں؟ سلطانہ نے دریافت کیا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، وہ مسکرائی۔ ابھی محترم نے تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ نورا کے انکشاف پر اس کا دل دہل گیا۔ اور یہ بہترین رشتہ لازماً کسی 50-60 سالہ آدمی کا ہوگا جو دور دراز سہولیات سے محروم علاقے کا رہائشی اور تیسری یا چوتھی زوجہ کا منتظر ہوگا۔ اس کے چہرے اور انداز میں سختی در آئی۔ اتنی بدگمان کیوں ہو میری بہن؟ ابھی محترم تمہارے والد ہیں، دشمن تو نہیں؟ تمہاری شادی خاندان میں ہی ایک دور دراز کے رشتہ دار کریم سے طے پائی ہے۔ اس کی عمر محض 28 سال اور وہ غیر شادی شدہ ہے۔ نورا نے اپنے ہر ایک لفظ پر زور دیا۔ سلطانہ لمحاتی طور پر کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ اس رشتے میں مزید اعتراضات کے لیے پہلو ڈھونڈنے لگی۔ نورا کہنے لگی، کریم ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہے۔ لندن سے قانون کی ڈگری حاصل کر کے کاروباری حلقوں میں بہت مقبولیت حاصل کر رکھی ہے۔